امریکہ اور ایران کے درمیان جمعے کو جوہری مذاکرات انقرہ کی بجائے عمان میں متوقع ہیں۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کی درخواست پر مذاکرات کا مقام ترکی سے عمان منتقل کرنے پر راضی ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے علاقائی سفارتکار کا دعویٰ سامنے آیا تھا کہ ایران امریکہ سے جوہری مذاکرات ترکی سے عمان منتقل کرنا چاہتا ہے۔ ایران صرف جوہری بات چیت پر توجہ چاہتا ہے، مذاکرات میں علاقائی ممالک کی براہ راست شرکت کا خواہش مند بھی نہیں ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے مذاکرات کے مقام سے متعلق امریکہ سے مشاورت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ مذاکرات کا مقام اور وقت کوئی پیچیدہ معاملات نہیں، انہیں میڈیا گیمز کے لیے بہانے کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، امید ہے کامیاب ہوں گے۔ کہا یہ نہیں بتا سکتے کہ مذاکرات کہاں ہوں گے، ہم ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر بھی کر چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ واشنگٹن ڈی سی میں فوج کی تعیناتی سے جرائم میں کمی آئی۔ ریپبلکن پارٹی کو مڈ ٹرم الیکشن جیتنا چاہیے، وفاقی حکومت کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت دے دی گئی۔ دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات بیک ڈور رابطوں سے ممکن ہوئے۔ مذاکرات کے لیے پاکستان اور ترکی بیک ڈور کوششیں کر رہے تھے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان جمعے کو مذاکرات ہونے ہیں۔ مذاکرات میں جیرارڈ کشنر بھی شریک ہوں گے۔ امریکی بحریہ نے بحیرہ عرب میں ایران کے ڈرون کو مار گرایا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ امریکی F-35 لڑاکا طیارے نے دفاع میں ایرانی ڈرون کو مار گرایا۔ کسی امریکی فوجی یا فوجی ساز و سامان کو نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایرانی ڈرون بحری بیڑے ابراہیم لنکن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ڈرون نے بین الاقوامی پانیوں میں سرویلنس مشن مکمل کر لیا تھا۔ دوسری جانب ابنائے ہرمز میں پاسداران انقلاب کی کشتیوں نے امریکی پرچم والے جہاز کو روک لیا۔ ترجمان سینٹ کام نے کہا ہے کہ پاسداران انقلاب کی کشتیاں اور ایرانی ڈرون امریکی پرچم والے جہاز تک پہنچے اور جہاز کو قبضے میں لینے کی دھمکی دی۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایرانی کشتیوں کی جانب سے وارننگ ملنے کے بعد جہاز علاقے سے نکل گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ایران کے ساتھ رواں ہفتے ہونے والی بات چیت طے شدہ وقت کے مطابق ہوگی۔ بلوچستان میں جاری دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں فتح ہندوستان کے ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 197 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ 3 روز میں آپریشن کے دوران 22 جوان اور 36 شہری شہید ہوئے۔ دہشت گردوں کا نشانہ بننے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کے رکن نواب زادہ زین مقصی کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 200 ہو گئی ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر نے بلوچستان کے راستے ایران میں اسرائیلی مداخلت کے ٹھوس دستاویزی ثبوت پیش کیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما زین مقصی، JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ اور BAP کے کوہدہ بابر نے اتفاق کیا کہ بلوچستان میں دہشت گردی میں بھارت کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی ملوث ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ 3 مہینے بعد بشرا بی بی کی فیملی کو ملاقات کی اجازت ملی، لیکن اس ملاقات میں بانی PTI موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بشرا بی بی کے 2 پیغام آئے ہیں۔ بشرا بی بی نے بتایا کہ بانی PTI کی آنکھ میں شدید تکلیف تھی۔ ڈاکٹروں نے تجویز کیا کہ ان کا PIMS اسپتال جانا ضروری ہے۔ ڈاکٹروں نے پروسیجر تجویز کیا ورنہ آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ تھا۔ بشرا بی بی کے مطابق اب بانی PTI کی طبیعت قدرے بہتر ہے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI کا مکمل طبی معائنہ ذاتی ڈاکٹروں سے کروانے کا مطالبہ۔ خط میں لکھا بانی PTI کی صحت بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ بانی PTI کا طبی معائنہ شوکت خانم اور شفا اسپتال کے ڈاکٹروں سے کروایا جائے۔ محمود اچکزئی نے طبی معائنے کے لیے ڈاکٹر عاصم یوسف، ڈاکٹر مظہر اسحاق اور ڈاکٹر عامر اوان کے نام تجویز کیے۔
قازقستان کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ نور خان ایئر بیس پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ قازقستان کے صدر کے ساتھ سینئر وزراء اور سرکاری حکام پر مشتمل وفد بھی موجود ہے۔ معزز مہمان صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان کئی شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ اس سے پہلے قازقستان کے صدر کی پاکستانی فضائی حدود میں آمد پر پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے مہمان صدر کو سلامی پیش کی، ان کے طیارے کو فضائی حصار میں لے لیا۔ واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ملاقات۔ نائب معدنیات کی تلاش، کان کنی اور پروسیسنگ پر دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ صدر ٹرمپ نے بھارت پر عائد ٹیرف 50% سے کم کر کے 18% کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ٹیرف میں کمی کا مقصد بھارت کو روس سے تیل خریدنے سے روکنا اور تجارتی رکاوٹوں کو ختم کرنا ہے۔ ڈیل کے تحت بھارت امریکہ سے توانائی، کوئلہ، ٹیکنالوجی اور فارم مصنوعات خریدے گا۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند، موٹر وے M3 فیض پور سے جڑاوالا اور موٹر وے M11 لاہور سے سیالکوٹ بھی بند۔ صحرائے چولستان میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف خشک سالی، صحرا میں پانی جمع کرنے کے روایتی ٹوبے خشک ہو گئے۔ استور میں 2 روز سے وقفے کے ساتھ برف باری، متعدد علاقے بجلی سے محروم، زمینی رابطہ منقطع ہونے سے غذائی قلت بھی پیدا ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب میں قانون لا رہے ہیں کہ گٹر کا ڈھکن چوری کرنے، خریدنے اور بیچنے والوں کو 1 سے 10 سال قید ہوگی، اور اگر گٹر میں گر کر کسی کی جان چلی گئی تو ذمہ دار پر لاکھوں روپے جرمانہ بھی ہوگا۔ محکمہ ریلویز کا آج بھی کوئٹہ سے اندرون ملک اور چمن کے لیے ٹرین سروس معطل رکھنے کا اعلان۔ کراچی سے کوئٹہ آنے اور جانے والی بولان میل کو 12 فروری تک معطل رکھا جائے گا۔ ریلوے حکام کے مطابق بلوچستان سے اندرون ملک اور چمن کے لیے ٹرین سروس کی معطلی سے محکمہ ریلویز کو اب تک 30 لاکھ سے زائد کا نقصان ہو چکا۔ دوسری جانب پنجاب کو بلوچستان سے ملانے والی ڈی آئی خان لورا لیک قومی شاہراہ اور کوئٹہ سے تفتان جانے والے قومی شاہراہ بھی 5 روز سے بند ہے۔ اپر چترال میں ہمالیین آئیبیکس کا شکار۔ محکمہ جنگلی حیات کے مطابق مقامی شکاری جمیل احمد نے آئیبیکس کا شکار کیا۔ آئیبیکس کے سینگوں کا سائز 40 انچ ہے۔ وائلڈ لائف حکام کی نگرانی میں شکاری نے 160 میٹر دور سے شکار کیا۔ بسنت قریب آ گئی۔ لاہور میں اندرون موچی گیٹ میں ڈور اور پتنگوں کی خریداری زور و شور سے جاری۔ انتظامیہ کی جانب سے لگایا گیا بسنت فلوٹ خریداروں کا جوش مزید بڑھا رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے بھی موچی گیٹ میں ڈور اور پتنگوں کی خرید و فروخت کا جائزہ لیا۔ کہا کہ شہریوں میں بسنت منانے کا جوش و خروش بہت زیادہ ہے۔ لاہور میں فری ٹرانسپورٹ سروس بھی مہیا کی جائے گی۔ محفوظ بسنت منانے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ شہریوں کا فرض ہے کہ SOPs پر عمل کر کے بسنت منائیں۔ SOPs پر عمل کیا گیا تو اگلے سال بھی بسنت منائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 7 فروری کو لاہور لبرٹی چوک میں جشن کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے بسنت سے متعلق گانا بھی شیئر کیا۔ لاہور میں 3 روز کے دوران 54 کروڑ روپے سے زائد کی ڈور اور گڈی فروخت۔ کائٹ ایسوسی ایشن کے مطابق منگل کو مارکیٹس میں 5 لاکھ سے زائد پتنگیں فروخت کی گئیں۔ نائب حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ سال نیب نے 6 کھرب روپے سے زائد کی ریکوری کی ہے۔ ڈپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر نے کہا ہے کہ کوہستان سکینڈل 40 ارب تک جا پہنچا ہے۔ 6 ارب کی ریکوری ہو چکی ہے۔ نیب کارکردگی سے متعلق بریفنگ میں بتایا کہ کوہستان سکینڈل میں دیواروں میں اور پینٹ کے ڈبوں میں رقوم چھپائی گئیں۔ DG آپریشنز نیب نے بتایا کہ کوہستان سکینڈل میں 26 ارب سرکاری خزانے میں جمع کروائے گئے۔ اب نیب کا ہراساں کرنے کا معاملہ ختم کر دیا گیا ہے۔ بیوروکریسی آزادی سے فیصلے کر رہی ہے۔ اب اگر کوئی غلط الزام لگائے گا تو الزام لگانے والے کو سزا ہوگی۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ٹیرف ریٹ کوٹا تقسیم کے معاہدے پر دستخط۔ تقریب یورپی کمیشن میں منعقد کی گئی۔
معاہدے سے دو طرفہ تجارتی انتظامات میں تسلسل اور قانونی وضاحت کو یقینی بنایا گیا۔ پاکستانی سفیر رحیم حیات قریشی کا کہنا تھا کہ معاہدہ مضبوط تعاون اور باہمی اعتماد کی بنیاد کی عکاسی کرتا ہے۔ معاہدہ مضبوط قواعد پر مبنی بین الاقوامی تجارتی نظام کے تحفظ کا واضح اشارہ ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ الیکشن کمیشن سے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے فنڈز پر وضاحت طلب۔ 45 کروڑ 50 لاکھ روپے کی سمری تفصیلات کے ساتھ دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت۔ کسٹم سے ضبط شدہ سامان گلگت بلتستان حکومت کو دینے کی منظوری۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت ایک اور اجلاس میں ایگزم بینک کی 2025 پروکیورمنٹ پالیسی کی منظوری بھی دے دی گئی۔ یوم یکجہتی کشمیر جمعرات 5 فروری کو منایا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے متفقہ قرارداد منظور۔ بھارت سے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ قرارداد میں کہا گیا کہ جموں کشمیر ایک عالمی تنازع ہے۔ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کیا جائے۔ ایوان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے مظالم اور بربریت کی مذمت کرتا ہے۔ عالمی برادری سے مطالبہ ہے کہ جموں کشمیر تنازع کے حل میں فعال کردار ادا کیا جائے۔ حکومت پاکستان کا مہاجرین جموں کشمیر کے لیے فی کس ماہانہ گزارا الاؤنس 5,000 روپے کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا کہ گزارا الاؤنس بڑھانے کا فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا مظہر ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے 3 ارب روپے کی لاگت سے 750 گھروں کی تعمیر کے پائلٹ پروجیکٹ پر کام جاری ہے۔ مہاجرین کی بحالی اور باعزت آبادکاری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ رہائشی منصوبے کے لیے حکومت آزاد جموں کشمیر نے سرکاری زمین مہیا کی۔ حکومت کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے حصول تک ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ کراچی کے علاقے گلبرگ میں اپوا کالج کے قریب مبینہ مقابلہ، 1 ملزم ہلاک 1 فرار۔ شہر کے مختلف علاقوں سے 6 ملزمان گرفتار۔ گریڈ 20 کے افسر اکبر ناصر آئی جی گلگت بلتستان تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ اکبر ناصر خان بطور ایڈیشنل ڈی جی FIA میں تعینات ہیں۔ اس سے قبل آئی جی اسلام آباد بھی رہے ہیں۔ آئی جی گلگت بلتستان افضل بٹ کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ آج کینسر سے آگاہی کا عالمی دن۔ بلوچستان میں کینسر کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ جاری۔ گزشتہ سال بلوچستان میں کینسر کے کیسز میں 100% سے زائد اضافہ ہوا، مگر مریضوں کے لیے طبی سہولیات اب بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ گزشتہ 1 سال میں کینسر کے خلاف قومی رد عمل مزید مؤثر اور مربوط بنایا۔ کینسر کی روک تھام کے لیے جامع قومی حکمت عملی کی تیاری جاری ہے۔ تعاون اور ہم آہنگی سے کینسر کا بروقت تشخیص اور مؤثر علاج یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ رحمتوں، برکتوں اور دعائے مغفرت کی رات شب برات، مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ شہریوں نے اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے قبرستانوں کا رخ کیا۔ سندھ حکومت کا آج اسکولوں کی چھٹی کا اعلان۔ وفاقی آئینی عدالت نے سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس نمٹا دیا۔ کیس میں بین الاقوامی فورمز پر جانے کا معاملہ حکومتی ثوابدید اور خارجہ پالیسی پر چھوڑ دیا۔ جسٹس عامر فاروق نے تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ پاکستان اور کینیا کے درمیان MLA پر دستخط ہو گئے۔ دونوں حکومتیں مناسب اقدامات کر رہی ہیں۔ خصوصی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی اب تک کی کارروائی پر کسی فریق نے اعتراض نہیں اٹھایا۔ اس وقت عدالتی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ سو موٹو کیس اور تمام متعلقہ درخواستیں نمٹائی جاتی ہیں۔ ورثاء کسی بھی معاملے پر متعلقہ عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں جاری عالمی پارلیمانی کانفرنس میں شرکت کے لیے ملکی اور غیر ملکی وفود کی آمد کا سلسلہ جاری۔ ملیشیا کی مختلف ریاستوں سے 22 رکنی پارلیمانی وفد کراچی پہنچ گیا۔ مالدیپ کے ڈپٹی اسپیکر احمد ناظم بھی کراچی پہنچ گئے۔ کراچی ایئرپورٹ پر سندھ اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر اینتھنی نوید، خرم کریم سومرو اور معاذ محبوب نے وفود کا استقبال کیا۔ متحدہ عرب امارات میں ورلڈ سمٹ 2026 پاکستان سے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کی شرکت۔ سمٹ سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کو ریزیلینٹ بنانے کے لیے پائیدار اور مستقل بنیادوں پر برآمدات میں اضافہ ضروری ہے۔
نجی شعبے کو قائدانہ کردار دے کر پاکستان برآمدات پر مبنی پائیدار ترقی کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے تاکہ روزگار اور زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں۔ SIFC سرمایہ کاروں کے لیے ون ونڈو سہولت ہے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں بلال اظہر کیانی نے کہا کہ دبئی ورلڈ سمٹ میں پاکستان کی سفارتی کامیابیاں واضح نظر آ رہی ہیں۔ بھارت دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری کو روکنا چاہتا ہے۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپنت سنگھ پنو کی بھارتی سرپرستی میں دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ کہا کہ بلوچستان میں دہشت گرد حملہ بھارتی خفیہ ایجنسی کی سرپرستی میں ہوا۔ یہ حملہ پاکستان اور امریکی مفادات کے خلاف براہ راست کارروائی ہے۔ بھارت دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے سعودی عرب کو F-15 طیاروں کی دیکھ بھال اور متعلقہ آلات کی فروخت کی منظوری دے دی۔ پینٹاگون کے مطابق $3 ارب میں ممکنہ فروخت کی منظوری دی گئی۔ ایپسٹین اسکینڈل کی تازہ دستاویز سامنے آنے پر اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونزر کو برطانیہ کے شاہی لاٹ سے نکال دیا گیا، جبکہ امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے بھی مطالبہ کیا کہ اینڈریو ماؤنٹ بیٹن امریکہ آ کر ایپسٹین معاملے پر گواہی دیں۔ برطانوی پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ اس دور کی ڈیوک آف یارک شہزادہ اینڈریو سے جنسی تعلق کے لیے ایک اور لڑکی جہاز کے ذریعے برطانیہ لائی گئی تھی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اینڈریو کے بھائی اور برطانیہ کے بادشاہ چارلز نئی دستاویز میں سامنے آئے الزامات پر انتہائی تشویش کا شکار ہیں اور اینڈریو کو سینڈرنگم بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ای میل میں اینڈریو نے کمسنوں سے زیادتی اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایپسٹین سے کہا تھا کہ وہ اس کا پالتو جانور بننے کو تیار ہے۔ ادھر امریکہ کے سابق صدر کلنٹن اور خاتون اول ہلری کلنٹن ایپسٹین معاملے پر کانگریس کے سامنے گواہی دینے پر تیار ہو گئے۔ سعودی عرب اور ترکی کے درمیان سولر انرجی معاہدے پر دستخط۔ معاہدے کے تحت سعودی عرب ترکی میں 5 گیگا واٹ کے سولر انرجی منصوبے پر کام کرے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ ترکی قابل تجدید توانائی اور دفاعی صنعت سمیت مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے تعلقات بلند سطح پر لے جانا چاہتا ہے۔ صدر اردوان نے شام میں استحکام کے لیے سعودی عرب کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ روسی صدر پوٹن کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ روسی صدارتی دفتر کے مطابق دونوں رہنماؤں نے عالمی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور سیاسی، تجارتی، معاشی اور انسانی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات کی۔ دونوں رہنماؤں نے تیل کی قیمتوں میں استحکام کے لیے اوپیک پلس فریم ورک کے تحت مشترکہ تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ لارڈ مینڈلسن اور جیفری ایپسٹین کے تعلقات کا معاملہ پولیس کے سپرد۔ ایپسٹین کو خفیہ سرکاری معلومات دینے کے الزامات کی جانچ شروع کر دی گئی۔ پولیس نے لارڈ مینڈلسن کے خلاف مجرمانہ تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 2009 میں بطور بزنس سیکرٹری اختیارات کے غلط استعمال کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہاؤس آف لارڈز کے اسپیکر کے مطابق پیٹر مینڈلسن لارڈز کی نشست سے دستبردار ہو جائیں گے۔ برطانوی ہیلتھ سیکرٹری نے کہا ہے کہ لارڈ مینڈلسن نے ایپسٹین سے تعلق چھپا کر متاثرین اور وزرائے اعظم کو گمراہ کیا۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم ایپسٹین فائلز دیکھ کر حیران رہ گئے۔ لیبیا کے سابق رہنما معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو قتل کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق سیف الاسلام قذافی کو 4 افراد نے گولی مار کر قتل کیا۔ انہیں باغ میں گولی ماری گئی، ملزمان فرار ہو گئے۔ سیف الاسلام کو طویل عرصے سے اپنے والد کا جانشین سمجھا جا رہا تھا۔ برطانیہ میں تنخواہوں اور ملازمت کے معاملات پر تنازع۔ انگلینڈ کے ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کی ہڑتال مزید 6 مہینے جاری رہے گی۔ ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کی ہڑتال کا سلسلہ مارچ 2023 میں شروع ہوا تھا۔ پاکستان کے نامور باکسر عثمان وزیر اپنا اگلا مقابلہ بھارت کے باکسر مہیش کے خلاف لڑیں گے۔ عثمان وزیر اس فائٹ کے لیے 28 فروری کو رنگ میں اتریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ 18ویں فائٹ میں بھی ناقابل شکست رہنا ان کا ہدف ہے۔ قوم ان کے لیے دعا کرے۔
اور خیبر پختونخوا انڈر 21 گیمز آج سے شروع ہوں گے. صوبے کے مختلف اضلاع سے 5000 سے زیادہ کھلاڑی شرکت کریں گے.